السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل، سورۃ النحل آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقیل، اور کہا گیا، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا، کیا، انزل، نازل کیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، قالوا، انہوں نے کہا، خیرا، بہترین چیز نازل کی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی، فی، میں، ہذہ، اس، دنیا، حسنہ، اچھائی ہے، ولدار، البتہ گھر، الآخرۃ، آخرت کا، خیر، بہتر ہے، ولنعم، البتہ بہت اچھا ہے، دار، گھر، المتقین، پرہیزگار کا، جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی والے، یدخلونہا، تو اس میں داخل ہوں گے، تجری، چلتی ہیں، من سے، تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان باغات میں، ما، وہ ہے، یشاءون، جو وہ چاہے، کذالک، اسی طرح، یجزی، بدلہ دیتا ہے، اللہ، المتقین، پرہیزگار، الذین، وہ لوگ، تتوفاہم، فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکۃ، فرشتے، طیبین، اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، سلام، سلامتی ہو، علیکم، تم پر، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، بما، بوجہ اس کے، کنتم، کہ تم، تعملون، عمل کرتے، حل، نہیں، ینظرون، وہ انتظار کرتے، الا، اگر، ان کے، تأتیہم، آئیں ان کے پاس، الملائکہ، فرشتے، او، یا، یأتی، آ جائے، امر، حکم، ربک، تیرے رب کا، کذالک، اسی طرح، فعل، کیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو اس سے پہلے تھے، وما، اور نہیں، ظلمہم، ظلم کیا ان پر، اللہ، اللہ نے، ولکن، اور لیکن، کانوا، تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے، فاصابہم، پس آن لیا ان کو، سیئات، برائی نے، ما، اس چیز کی، عملوا، جو انہوں نے کیے، وحاق، اور گھیر لیا، بہم، ان کو، ما، اس چیز نے، کانوا، تھے وہ، بھی، اس کو، اس کا، یستہزئون، مذاق اڑاتے، وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور کہا گیا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، وہ کہنے لگے اچھی چیز نازل کی ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کے لیے اچھا انجام ہے، ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، البتہ بہت ہی اچھا ہے پرہیزگاروں کا گھر، جنت عدن، وہ باغات ہیں ہمیشگی والے، یدخلونہا، تجری من تحتہا الانہار، وہ ان باغات میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ان باغات میں وہ ہے جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین،
اللہ پرہیزگاروں کو ایسے ہی بدلا دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو فرشتے اس حالت میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، اور نہیں انتظار کر رہے مگر اسی کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ وما ظلمهم الله، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ فأصابهم سيئات ما عملوا، بس ان کے برے اعمال کے بدلے میں ان کو برا انجام ملا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کے مذاق نے ہی اور گھیر لیا ان کو ان کے اس مذاق نے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پیچھے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا، ان کے رویے کا ذکر کیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پیچھے کا کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، اس سے کہانیاں نازل کی۔ یہاں پر فرمایا کہ جب ایمان والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں خیرا، اللہ نے خیر نازل کی، یعنی یہ قرآن ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے۔ جس بندے کا قرآن سے تعلق بن گیا اس بندے میں بھی خیر آ گئی۔ جس بندے نے اس قرآن کو یاد کر لیا اس بندے کے دل میں خیر بیٹھ گئی، اور جس نے قرآن کو سمجھ لیا اس کے اندر خیر داخل ہو گئی۔ بھائیو، یہ اتنی بابرکت کتاب ہے کہ جس کی زندگی اس کتاب سے لگ گئی اللہ نے اس بندے میں خیر رکھی۔ اور سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کتاب کے ساتھ تعلق نصیب نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا قرآن کے ساتھ تعلق محض ایک رسمی ہوتا ہے، ان کی زندگی گزر جاتی ہے، نہ ان کو قرآن سمجھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہ قرآن کے ترجمے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی قرآن کو پڑھ کر وہ لذت لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ یاد اللہ تعالیٰ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بس منزل بنائی ہے کہ میں نے اتنا پڑھنا، میں نے اتنے قرآن ختم کر دیے، اتنے ختم کر دیے، اتنے ختم۔ ان کو قرآن سے لذت لینے کا، قرآن سے جو ہے نا وہ اپنا علاج کرنے کا، اپنی امراض تلاش کرنے کی ان کا یہ مزاج نہیں ہوتا۔ اور اللہ بڑا غیرتی ہے، اللہ مغیر، اللہ بہت غیرتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب کے لیے جذبات نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اتنی عظیم کتاب اس کو نہیں دیتا۔ یہ کتاب اتنی ہلکی نہیں ہے کہ اس کو بھی اللہ دے دے کہ جس کے دل میں رغبت ہی نہیں۔ تو بھائیو، ایمان والوں کو اللہ جب پوچھتا ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز اللہ نے نازل کی، وہ کہتے ہیں اللہ نے خیر نازل کی، اس میں خیر ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کے لیے دنیا میں کیا اچھائی ہے؟ بھائیو، ایک بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھائیں، سب سے بڑی نعمت جو ایک نیکی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے وہ دل کا اطمینان ہے۔ گناہ کرنے والے بندے کو کبھی سکون نہیں ملتا، برائی کرنے والا بندہ اس پر کوئی کیمرہ نہ ہو، اس پر کوئی قانون نہ ہو، اس پر کوئی گرفت نہ ہو، اس کو کوئی رسوائی کا ڈر نہ ہو، دنیا بے خبر ہو اس کے جرموں سے، لیکن اس کے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے اوپر ایک آئی ہوئی آفت ہے۔ اور برائی کا دوسرا جو بہت بڑا ایک اثر ہوتا ہے انسانی مزاج پہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکیوں کی توفیق طلب ہوتی جاتی ہے۔
نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ملتی، استقامت انسان کے اندر نہیں آتی، یہ برائیوں کے اثرات انسانی زندگی پر آتے ہیں۔ تو جو نیکی کرتا ہے اس کو حسنہ ملتی ہے اس دنیا میں اس کو اچھائی ملتی۔ اچھائی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی اور خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی معاملات میں اس کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ یہ تو دنیا ہے نا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اس کے تو کیا کہنے ہیں۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، پھر تاکید کے لیے فرمایا تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے تو بہت ہی اچھا گھر ہے، ان کے گھر کے تو کیا کہنے ہیں۔ اچھا، ان کا گھر کون سا ہے؟ جنات عدن، وہ ہمیشہ رہنے والی باغات ہیں۔ عدن کہا ہمیشہ رہنے والے، دنیا میں انسان بہترین سے بہترین گھر کے اندر بھی چلا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کا دل بھر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی لوگ سال بعد 2 سال بعد اپنے گھروں کے رنگ تبدیل کرتے ہیں، دروازوں کے کلر تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی پتھر ٹائل تبدیل کر دیا، عمارت کے نقشے بدل لیے، کیوں؟ ایک گھر میں رہ رہ کے اٹھا کے پھر وہ بدلتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو باغات بنائے ہیں جنات عدن، یہ ہمیشہ والے باغات ہیں، اس میں کسی کا دل نہیں بھرے گا، بلکہ اس میں ایسی کیفیت ہے کہ ہر آنے والی گھڑی جو ہوگی وہ پہلی گھڑی سے مختلف ہوگی۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جب ایک پھل آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو وہ ذائقہ آپ کو دوبارہ نہیں، اس سے بڑھ کر دوبارہ ملے گا۔ جب آپ جمعے کے مقدار پر اپنی بیویوں کو جب دیکھیں گے تو وہ ہر روز اپنے حسن میں زیادہ ہوں گی، تو پھر ایسی جنت جس میں روزانہ تغیر ہو، جس میں روزانہ بہتری ہو، وہاں سے انسان کا دل کیسے بھرے گا؟ جنت عدن ہمیشہ والی جنت ہے، باغات ہیں، یدخلونہا، یہ جنتی اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاءون، اس میں نہریں ہوں گی جو چلتی ہوں گی، نیچے سے نہریں چلنے سے بڑا یہ نہر ہے، یہ دریا ہے، یہ نہر چل رہی ہے اور اس کے کنارے پر اس کا ایک شاہی محل ہے، اس کا محل ہے، اور وہ نہر دنیا کی نہر تصور نہ کریں آپ۔ بہرحال یہ ہم سورہ واقعہ کے اندر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ فجر کے بعد ہم نے کچھ عرصہ پہلے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب حادی الارواح الی بلاد الافعال، اس کے دروس دیے تھے جنت کے تذکرے، اس میں ہم نے بیان کی یہ سب چیزیں۔ تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاءون، سب سے بڑی بات اس میں پتہ کیا ہے؟ جنت لہم فیہا ما یشاءون، اس جنت میں وہ ہے جو وہ چاہیں گے۔ اب بتائیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سہولت رکھی کہ جو چاہو وہ تمہیں ملے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ رسول، یہ اصحاب تو کھیتیاں باڑیاں کرنے والے لوگ ہیں، کیا اگر کوئی کھیتی باڑی وہاں پہ کرنا چاہے تو ایسا بھی ہوگا؟ نہ ہوگا، لیکن آنن فانن ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اولاد چاہے فرمایا سب لمحوں کے اندر ہوگا، لیکن بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکل کے۔ لہم فیہا ما یشاءون، اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انسان کی چاہت کتنی ہے، اس کا بس نہیں چلتا بدلنا، اس کو جو کچھ نظر آتا ہے یہ بھی اپنے قبضے میں لے لے دنیا میں، اور جو کچھ نظر نہیں آتا وہ بھی مانگنا شروع کر دے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا جو تو چاہے گا تجھے جنت میں ملے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اپنی چاہتوں کو دنیا میں دبا کے رکھا اس کی ساری چاہتیں اور خواہشیں وہاں پوری ہوں، اور جس نے یہاں پر سب کچھ پورا کیا مشکل ہے کہ اس کو وہاں پر کچھ ملے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے۔ یہ تقوی والے لوگ ہوتے کون ہیں؟ الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب فرشتے کی روح نکالتے ہیں تو یہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ پاکیزہ ہونے سے بڑا ان کے اندر شرک نہیں ہوتا، ان کے اندر کفر نہیں ہوتا، اور بے دینی الحاد یہ چیزیں ان میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاک لوگ ہوتے ہیں، ان
کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند، یہ پاکیزگی کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتیاں، تم پر سلامتی ہو۔ یہ کیونکہ یہ دہشت کا مقام ہوتا ہے، وحشت کا مقام ہوتا ہے، تو اس موقع پر ان کو تسلی دی جاتی ہے کہ نہیں نہیں تم نے پریشان نہیں ہونا، تم پر سلامتی ہو۔ فادخلوا الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اسی وقت کہا جاتا ہے تم جنت میں داخل ہو جو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے ہو، جب جنت میں۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری اس موقع پر اس لیے دی جاتی ہے کہ دنیا چھوڑتے وقت اپنے پیاروں سے جدا ہوتے وقت انسان کو جو غم اور صدمہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس صدمے کے بدلے میں اتنی بڑی خوشخبری دیتا ہے کہ جانے والا پیچھے والوں کو بھول جاتا ہے۔ اب پیچھے والے روتے ہیں کہ وہ ہم سے چلا گیا، لیکن وہ اتنی اچھی جگہ پر گیا، اتنی اچھی جگہ پر گیا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس جایا کرتے تھے، ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو دونوں گئے، ان کے پاس جا کر بیٹھے تو وہ رو رہی تھی، تو کہنے لگی کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں جو تھا اس سے بہت بہتر دیا، بہت بہتر دیا، لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں کہ نبی کا وجود جب تک ہمارے اندر تھا تو وہی آتی تھی، اب وہی ختم ہو گئی۔ پیچھے والے روتے ہیں، لیکن جو جانے والا ہوتا ہے اگر وہ نیک ہو تو وہ ایسی خوشیوں میں چلا جاتا ہے کہ اس کو پیچھے بھی کچھ یاد نہیں آتا۔ ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك۔ یہ جو کافر ہیں یہ تو صرف اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا رب کا کوئی حکم آ جائے۔ فرشتوں کے آنے سے مراد یا تو ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں، یا پھر رب کا حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے بھی عذاب آ جائے، اس کو آنکھوں سے دیکھ کے یہ پھر مانیں گے، اس سے پہلے یہ ماننے والے نہیں۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے جو پہلے گزرے وہ بھی ایسے ہی تھے، ان کے بڑے بھی ایسے ہی تھے۔ وما ظلمهم الله، اللہ نے پھر ان کو تباہ کیا، لیکن ان کو تباہ کرنے میں اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کی، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ فأصابهم سيئات ما عملوا، بس ان کو پہنچی وہ سزا جو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو ملی تھی، وہ ان کو پہنچی، اور ان کا وہ مذاق جو ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، دینی معاملات کے ساتھ جو وہ مذاق کیا کرتے تھے، اس مذاق کرنے کے جرم نے آج ان کو گھیر دیا، آج وہ گھیرے میں آ چکے ہیں، خود آج ان کے ساتھ مذاق ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔